یہ ایک تابی بزرگ گزرے ہیں، تابی کی میں نے تعریف کر دی ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو. ایک تابی بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے ربی بن حراش. کیا نام لیا میں نے؟ بولیں ذرا سارے بولیں. ربی بن حراش. یہ جو بات میں سنانے لگا ہوں نا، یہ مولانا بشیر صاحب نے بھی لکھی اور ان سے بڑا والا اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے، لیکن میں ان کا نام لے رہا ہوں. سچی حیات میں آپ نے لکھا ہے ربی بن حراش ایک بزرگ ہوئے ہیں، اللہ والے تھے، تابی تھے، لیکن وہ پوری زندگی ہنسے نہیں، ہنستے نہیں تھے وہ. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسیا تھوڑا کرو تو رویا بہتا کرو. اور سرکار نے کہا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم اگر دیکھ لو تو تم ہنسنا چھوڑ دو. ہم لوگ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، ہمیں معاملات کا نہیں پتا، لیکن وہ ہنستے نہیں تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ جناب کیا وجہ کہ آپ بڑے سنجیدہ رہتے ہیں، ہنستے نہیں ہیں آپ؟ تو وہ کہتے تھے مجھے اصل میں پتہ نہیں ہے کہ میرا خاتمہ پتہ نہیں ایمان پہ ہونا ہے یا نہیں، کدھر بے ایمان نہ ٹر جاؤں. لوگ تو بڑے ہاتھ چومتے ہیں، بڑا معاملہ کرتے ہیں، لیکن کہیں بے ایمان نہ دنیا سے چلا جاؤں. آج ہمیں جو پرواہ نہیں ہے نا، ہمیں مل گیا فری میں ایمان. ہم پیدا ہوئے، قاری صاحب نے آ کے ہمارے کان میں اذان دی اور کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، مبارک ہو تم رسول اللہ کے امتی بن کے آ گئے. یہ اتنی سی ہماری کہانی ہے. لیکن کوئی پوچھے ایمان کی قدر پوچھنی ہے تو پھر کوئی کربلا والوں سے پوچھے. ایمان کی قدر پوچھنی ہے تو سیدہ زہرا پاک سے پوچھے، کوئی مولا علی سے پوچھے جنہوں نے اس ایمان اور اس دین اور اس اسلام کے لیے اپنی نسلیں کٹوا دی. ایمان کے حوالے سے پوچھنا ہے تو جا کے بلال حبشی سے پوچھو ایمان کی قدر کیا ہے. سانو طلب گیا فری دے وچ، اس لیے ہمیں پرواہ نہیں ہے. شیطان ہمیں مارنے کی پھل کوشش کرتا ہے، تو وہ ربی بن بے ایمان مارنے کی پوری رات یہاں پر بیٹھا رہتا ہے بے ایمان کرنے کے لیے، بے ایمان مارنے کے لیے. اور ربی بن حراش جن کا میں ذکر کر رہا تھا، آپ پوری زندگی مسکرائے نہیں، ہنسے نہیں. تو آپ کہتے تھے کہ پتہ نہیں ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں. پھر لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے بھائی نے غسال کو بلایا، غسال کو، غسل دینے والا. اس نے جب آپ کو غسل دیا نا تو غسل دیتے دیتے اچانک ڈر کے باہر آ گیا. تو اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا نحن نغتسلہ فہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے. ہم اسے غسل دیتے ہیں، عرش فرشتے بانگا پئیاں تے مکے پہ گیا شور، او بلے شاہ سا مرنا نہیں آتے مر گیا ہی کوئی اور. نحن نغتسلہ فہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے. اچھا پھر وہ سارے معاملات ہوئے، ان کی میت کو باہر لایا گیا. آپ کو کفن دے کر جب ربی بن حراش کی میت پاک کو باہر لایا گیا تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے یوں اپنا کفن پیچھے کیا اور کہنے لگے السلام علیکم. جے غلام زندہ نے تو پھر مدینے والا بھی زندہ. السلام علیکم. لوگوں نے کہا وعلیکم. سلطان الواعظین نے اس کو لکھا، اور بھی بہت سارے اس کے بہت سارے حوالے ہیں. تو آپ نے کہا السلام علیکم، پورا لوگ حیران ہو گئے کہ ایک مردہ بول اٹھا ہے. اب دو قسم کے گروہ ہو گئے، لوگ آپس میں بحث کرنے لگے. لوگوں نے ان سے پوچھا تمہارا بنا کیا ہے، تمہاری موت کا واقعہ کیسا آیا؟ تو ربی بن حراش کہنے لگے کیا پوچھتے ہو؟ استقبالنی ربی غیر غضبان، میرے رب نے تو جب میرا استقبال کیا تو اس کو میرے پر غصہ ہی کوئی نہیں تھا. استقبالانی ربی روحم و ریحان، پھولوں کی برسات ہوئی مجھ پر، اس کی کرم نوازیاں ہوئیں، رحمتیں ہوئیں. اب جب لوگ کثرت سے سوال کرنے لگے تو ربی بن حراش کا جملہ سننے والا ہے. وہ کہنے لگے لوگوں اب بس کرو، تم یہاں مجھے سوالوں میں الجھا رہے ہو، وہاں زہرا کا بابا میرے جنازے کا انتظار کر رہا، تو جلدی کرو میرا جنازہ پڑھاؤ. اور جب جنازہ لوگوں نے پڑھا پھر لوگ گھروں میں واپس ہی نہیں گئے بلکہ ڈائریکٹ، چونکہ وہ دور تھا تابعین کا، لوگ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، سچے باپ کی سچی بیٹی، سچے مومنوں کی سچی ماں، ان کے پاس گئے. جا کر کہنے لگے اماں جی عجیب معاملہ ہو گیا ہے، ایک مردہ بول اٹھا ہے. تو اماں جی فرمانے لگی تم اتنی بات پہ پریشان ہو گئے ہو، مجھے تو سرکار نے کہا تھا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے یتکلم بعد الموت، جو موت کے بعد بھی باتیں کیا کریں، موت کے بعد بھی. تو یارا ایمان کی فکر جن لوگوں نے کی پھر ان کی موتیں ایسی ہوتی ہیں اور ہم لوگ بن کے بیٹھ گئے کیونکہ ہمیں فری میں مل گئے. اس کی قدر کرو، یہ بہت بڑی دولت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تعلیم کے لیے ایک دعا
کیا کرتے تھے امت کی تعلیم کے لیے. کیا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو دین اسلام پہ استقامت عطا کرنا. یہ امت کو بھی چاہیے یہ دعا کرے، اور حضور اکثر یہ دعا کرتے تھے.